بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 36 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے نصب المضارع بعد واو، فعل مضارع کا منصوب ہونا واو کے بعد، اور یہ واو معیت کہلاتا ہے کہ واو سے پہلے والا فعل اور واو سے بعد والا فعل یہ دونوں آپس میں معیت اور مصاحبت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ درس کے ذریعے سے اس کو بخوبی سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادسا الحرف السادس بعد واو المعیت، واو معیت کے بعد بھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، اور وہ نصب واو نے دیا نہیں، جس طرح گزشتہ اسباق میں کہ وہاں پر ان مقدرہ ہوتا ہے، مضمرہ ہوتا ہے، چاہے وجوباً ہو چاہے جوازاً ہو۔ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ الامثلہ: لم یفعل الخیر، اس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، ویندم، اور وہ نادم ہو، پشیمان ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ظاہری معنی تو یہی آ رہا ہے، لیکن اس میں واو معیت ہے۔ واو معیت سے مراد یہ ہے اگر وہ کوئی خیر کا کام کرے گا اور اس کے ساتھ وہ ندامت بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ خیر کا کام اور بھلائی کا کام جو بھی کرے گا کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ اس سے یہی مراد ہے کہ اگر اس نے فعل کا کام کیا ہوتا یا وہ فعل کا کام کرتا، خیر کا کام کرتا ہے، وَيَنْدَمَ، اور اس کے ساتھ ساتھ واو معیت، اس کے ساتھ ساتھ وہ پشیمان بھی ہوگا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آگے دیکھیں، لم یواصل فقیرہ ویمن علیہ، اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ اس نے فقیر کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، ویمن علیہ، اور وہ اس پر احسان جتلاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی فقیر کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے تو احسان وہ نہیں جتلاتے، ٹھیک ہے؟ یعنی فقیر کے ساتھ ہمدردی کرنا اس پر احسان جتلانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ احسان بذات خود ہے۔ دیکھیں، لا تأمر بالصدق، آپ سچائی کا حکم نہ کریں، وتکذب، اور آپ جھوٹ بولیں، یعنی آپ میں ایک کام نہیں ہے، دوسرے کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ سچ بولا کریں، ٹھیک ہے، اور آپ خود جھوٹ بولتے رہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں متضادان ہیں، جمع نہیں ہو سکتے۔ اس طرح تمام مثالیں ہیں۔ اگر کوئی خیر کا کام کرے گا تو وہ نادم نہیں ہوگا، یعنی پشیمان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی فقیر کے ساتھ ہمدردی کرے گا تو ظاہر ہے اس نے ایک احسان کیا۔ اسی طرح اگر لا تأمر بالصدق، آپ اگر سچائی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہوگا۔ لا تنظر الی عیوب الناس، لوگوں کے عیوب اور نقائص کو مت دیکھو، ٹھیک ہے؟ وتہمل عیوب نفسک، اب دیکھیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب پر نظر نہ رکھیں اور اپنے عیوب آپ سے چھپ جائیں، نہیں۔ اگر آپ کسی اور کے عیوب کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنے عیوب آپ سے چھپے رہیں گے۔ تو یہ واو معیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر اس میں یہ والی چیز ہے تو یہ والی چیز پھر نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں بحث کے ذریعے سے بھی۔ البحث: تأمل الافعال المضارعہ، افعال مضارعہ پر غور کریں۔ یندم، یمن، تکذب، وتہمل۔ تجد کل منہا، تمام افعال آپ دیکھ رہے ہیں مسبوقاً بواو، اس سے پہلے واو آیا ہے، اور یہ واو تفید، فائدہ دیتا ہے مصاحبت ما قبلہا، ما قبل کا سے مصاحبت، لما بعدہا، ما بعد کے لیے، یعنی ما قبل ما بعد کے ساتھ اٹیچ ہے، ما قبل کا ما بعد کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ کس بنا پر ہے؟ دیکھو، وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ، اگر آپ اس طرح سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، تفید، واو فائدہ دیتا ہے نفی حصول ما قبلہا، کہ ما قبل نہیں ہوگا، وما بعدہا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ما قبل پایا گیا تو ما بعد بھی پایا جائے گا۔ ما قبل کی آپ نفی کریں گے تو ما بعد بھی نہیں ہوگا، جس طرح پہلی مثال تھی، لم یفعل الخیر، اگر اس نے خیر کا کام کیا ہی نہیں، ویندم، تو وہ پشیمان کیوں ہو؟ ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا انسان۔ ہاں، خیر کا کام کیا ہوتا
اور اس کے بعد کسی نے آپ کو کہا ہوتا کہ بھئی آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوتا تو آپ پھر پشیمان ہوتے، یار میں نے اچھا کام بھی کر دیا، اوپر سے مجھے باتیں بھی سننی پڑ رہی ہیں۔ تو اگر پہلے کی نفی ہوتی ہے دوسرے کی بھی نفی ہوگی۔ فالمنفی، تو جو منفی چیزیں ہیں یا جو منفی بات ہے، فی المثال الاولی، پہلی مثال میں، ہوا مصاحبۃ الندمی لفعل الخیر، کہ کبھی بھی فعل خیر کے ساتھ ندم یعنی پشیمان ہونا نہیں جڑا۔ جب بھی فعل خیر ہوگا وہاں پشیمانی نہیں ہوگی، اگر فعل خیر نہیں ہوگا تو ہوگی۔ والمنفی فی المثال الثانی، اور دوسرے مثال میں جو منفی بات ہے جس کا انکار ہو رہا ہے، ہوا مصاحبۃ المن للمواسات، کہ کبھی بھی ہم جب ہمدردی کرتے ہیں تو اس میں ہم احسان کو یعنی آگے نہیں رکھتے، ہمارا نصب العین وہ احسان نہیں ہوتا بلکہ بس ہمدردی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، وہکذا اسی طرح۔ ومن اجل ذلك، اسی لیے تسمى هذه الواو، اس واو کو کہا جاتا ہے واو المصاحبت او واو المعیہ، مصاحبت یا معیت کے لیے واو، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ نے غور کیا، ما قبل هذه الواو، اس واو سے پہلے، فی الامثلة التي معنا، جو ہمارے پاس مثالیں ہیں، وجدت نفیا او طلبا، تو بعض جملے وہ منفیہ ہیں اور بعض جملے وہ جمل الطلب ہیں، جس میں ہم طلب کر رہے ہیں، یا تو ہم حکم کر رہے ہیں یا تو ہم منع کر رہے ہیں۔ الامر والنہی، دونوں میں طلب کا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے۔ فہوا مسبوقۃ، تو یہ واو جو ہے مسبوقۃ بنفی فی المثالین، دو مثالوں میں جملے ہیں وہ نفی کے جملے ہیں، الاولین، ومسبوقۃ بطلب فی المثالین الاخرین، اور بعد کے جو دو مثالیں ہیں نمبر 3 اور 4، وہاں پر طلب کا معنی جملوں میں پایا جا رہا ہے، تو واو سے پہلے طلب والے جملے ہیں۔ ارجع الی الامثلۃ مرۃ ثانیہ، ان مثالوں کی طرف دوبارہ آپ لوٹیں۔ وانظر آخر کل مضارع، اور تمام جو افعال مضارعہ ہیں اس کے آخری حرف پر نظر ڈالیں، یقع بعد هذه الواو، جو اس واو کے بعد افعال ہیں، تجدہ، تو آپ دیکھیں گے ہر فعل کو منصوبا، کہ وہ منصوب ہے، من غیر ان تکون، بغیر اس کے کہ وہ ہو ہونا کا ادات نصب ظاہرہ، کہ وہ عوامل نصب وہاں پر کارگر ہوں، بالکل بھی نہیں، نظر تو ظاہری طور پر تو کوئی ہمارے عامل اور ادات نظر نہیں آ رہا، ولیکنک، لیکن آپ جانتے ہیں، بالقیاس، قیاس کے ذریعے سے، علامہ تقدم لک، جس طرح گزشتہ 5 یا 4 جو اسباق گزرے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح بہت سی چیزیں تھیں جن کے بعد ان مقدرہ وہ وجوبی یا جوازی طور پر موجود تھا۔ ما تقدم لکا، جو آپ کو اسباق گزرے ہیں، لا یصعب علیکا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ان تدرکا، کہ آپ ادراک کریں، ان النصب، کہ نصب یہاں پر ہونا، بان المضمرہ وجوبا، مضمرہ وجوبا، اور ان کے ذریعے سے یہاں پر افعال جتنے بھی ہیں منصوب ہیں ان کے ذریعے سے۔ قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، ینصب المضارع، فعل مضارع منصوب ہوگا، بان مضمرتن، ان مقدرہ، مضمرہ کے ساتھ جو کہ وجوبی طور پر مضمرہ ہے، بعد واو المعیت المسبوقتی، ایسے واو معیت کے بعد جو مسبوقہ ہو، جس سے پہلے یا تو نفی والا جملہ ہو یا طلب والا جملہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں واو معیت آتی ہے اور وہ پھر عمل کرتی ہے ان مقدرہ کے ساتھ۔ التمرین الاول، ہم نے گزشتہ 5-6 اسباق پڑھے ہیں جس میں ہم نے تمارین کو نہیں ٹچ کیا، ابھی ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے لے لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ عین الافعال المضارعہ، تعین کریں افعال مضارعہ منصوبہ کی، فی العبارات الاتیہ، وبین، اور بیان کریں، ما نصب منہا بان المحذوف جوازا، اور ہمیں بتائیں کہ جو فعل منصوب ہے جوازی طور پر، ان والمحذوف وجوبا۔ اب جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ واو معیت کے بعد ان مقدرہ ہوگا وجوبا، اور لام تعلیل کے بعد ان مقدرہ ہوگا جوازن، تو آپ یہی سوچیں ابھی اس مثالوں میں، یہ ہماری بھی پریکٹس ہو رہی ہے۔ مر عمر بن الخطاب بصبیان یلعبون، عمر رضی اللہ عنہ 2 ایسے بچوں پر گزرے جو کھیل رہے تھے، وفیہم عبداللہ حفید العوام، اس میں ایک عبداللہ جو عوام کا پوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلما، ان کو دیکھا، ہربو، تو وہ بھاگ گئے، یعنی بچوں نے جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بھاگ گئے، من وجہ ہی، ان کے سامنے سے، الا عبداللہ، لیکن عبداللہ کھڑا رہا۔
فما کان لیفر، وہ نہیں تھا کہ بھاگتا. فقال له عمر ما لك لم تهرب، کیا ہوا آپ کو کہ آپ نہیں بھاگتے مع رفقائک اپنے دوستوں کے ساتھ. فقال یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، لم اکو علی ریبۃ، میں نے کوئی برائی تو کی نہیں. فاخاف، کہ میں ڈروں، سطوتک، آپ کے بطش سے، یعنی آپ کے سخت رویے سے، ٹھیک ہے، یا آپ کے عقاب سے، شدت سے، شجاعت سے. ولم تکن الطریق ضیقا، اور نہ ہی راستہ تنگ ہے. فاوسع لک، کہ میں اس کو تمہارے لیے کشادہ کر دوں، آپ یہاں سے گزریں. فعجب عمر رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے، من فتنته، من ذکائه وسرعت خاطره، کہ اتنی جلدی اس نے جواب دے دیا فوراً ہی کے. اب اس پہ ہم دیکھ لیں، جہاں پر فعل ہوگا، فعل مضارع منصوب ہوگا، وہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھو فاخاف، فاخاف، یہ فا جو ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا فا سببیہ، کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو سبب بنے میرے بھاگنے کا، میں کیوں بھاگوں، میں کیوں خوف کھاؤں. تو فاخاف، یہاں پر فا کے بعد ان مقدرہ وجوباً ہے، جس نے اخافا، یہ فا کے اوپر یعنی فعل کو مفعول منصوب بنا دیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح تو اس مثال میں یہ ایک ہی آپ کو استشہاد، محل استشہاد نظر آیا کہ یہاں پر فا ہے اور اس کے بعد ان مقدرہ ہے وجوباً. دوسری مثال خرجنا الی الحقول، ہم نکلے کھیتوں کی طرف، لنریح نفوسنا، کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نشاط پیدا ہو ہم میں، اور تھوڑی سی استراحت یا راحت پہنچے. من عناء العمل، عمل کا کی جو تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے. ولن نعود، اور ہم نہیں لوٹیں گے ہرگز، حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. یہ دیکھو لی، لام کیا ہے، یہ لام تعلیل ہے. لام تعلیل کو لام علت اور لام سببیہ بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر نریحا فعل مضارع منصوب ہے بأن المقدرہ جوازن، کیونکہ یہاں پر ہم پڑھ سکتے ہیں خرجنا الی الحقول لأن نریحا، لأن، ٹھیک ہے، یہ لام جحود، لام انکار نہیں ہے بلکہ لام تعلیل ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے، لام جحود اور لام تعلیل. لام تعلیل کے بعد ان مقدرہ جوازن ہے، یعنی آپ اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں لأن نریحا، اور لام جحود کے بعد ان مقدرہ وجوباً ہے، اس کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے. لم يكن الغناء ليطغى کرام النفوس ولم يكن الولد ليخاف اباہ، یہ اب لام جحود ہے. اب یہاں پر ٹھیک ہے ان ظاہر نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے لیطغى فعل مضارع منصوب وعلامۃ نصبه الفتحۃ المقدرۃ علی الیاء منع من ظہورها التعذر. سب نے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر یا حرکات نہیں آ سکتی. لا تکثر معاتبۃ الصدیق، دوست کو زیادہ ملامت مت کیا کرو. فیہون علیہ سخطک، فیہون فأن یہون، یہاں پر فا ہے، فیہون فعل مضارع منصوب ہے، ان مقدرہ یہاں پر وجوبی طور پر ہے. لم یأمر الناس بالامانۃ ویخون، یہ دیکھو واو معیہ، یخونا، یہاں پر آپ مفتوح پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. یعنی لم یأمر الناس بالامانۃ ویخون، اگر نصیحت کرنے والا امانت کی دعوت دیتا ہے کہ بھائی امین بن جاؤ، امانت داری اختیار کرو، اور وہ خود خیانت کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. ولم يتولى القاضي الحكم، اور اس لیے قاضی نے یعنی مسند نہیں سنبھالی کہ وہ یظلما، اس کے ساتھ کہ وہ ظلم کرے. دونوں میں مصاحبت نہیں ہے بلکہ الگ الگ دونوں باتیں ہیں. لا تکن رطبا، اتنا آپ نرم نہ ہو، فتعصرا، کہ لوگ آپ کو نہ چھوڑ لیں، ولا یابسا، اور نہ اتنا خشک یا اتنا سخت بنو، فتکسرا، کہ آپ کو لوگ توڑ دیں. تو فتعصرا فتکسرا، یہ دیکھو فعل مضارع منصوب ہے بفا السببیہ وبعدہ ان مقدرہ وجوبا. امید ہے کہ یہ سبق آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اس تمارین، جتنی بھی تمارین آگے ہیں، ان کو آپ حضرت حل بھی کریں گے، کاپیوں میں لکھیں. کوئی سوال ہو تو آپ انشاءاللہ پوچھ لیا کریں. السلام علیکم.